السلام علیکم، میں ہوں سیما کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز ہنزا۔ ناظرین، 15 نومبر گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے صدر پاکستان کی جانب سے مختص کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جتنے بھی وفاقی پارٹیاں ہیں گلگت بلتستان میں، وہ اپنے کارکنان کو نامزد کر رہی ہیں، ٹکٹس دے رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں جتنے بھی گلگت بلتستان کے اضلاع ہیں، سارے اضلاع میں جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ بھی تیز ہو چکی ہیں۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف حلقہ 6 کے نامزد امیدوار جناب کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ صاحب۔ بہت شکریہ کرنل صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ کرنل صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ وفاقی جو قیادت ہے آپ کی، انہوں نے آپ کے سیاسی قیادت پہ بھروسہ کر کے آپ کو ٹکٹ دے دیا۔ سر، تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ کا سیاسی سفر کہاں سے شروع ہوا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سیما کرن بہن آواز ہنزا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج ہنزا کے غیور عوام اور پی ٹی آئی کو چاہنے والوں کی سرزمین پہ ان سے بات چیت کرنے کے لیے آپ نے موقع دے دیا، اس کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ نے سیاسی سفر کے سلسلے میں سوال کیا ہے، تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں 2010 میں ریٹائر ہوا تھا فوج سے۔ تو اس کے بعد میں کچھ عرصہ فوجی فاؤنڈیشن ماڈل اسکول کا ایز پرنسپل رہا۔ پھر ان دا مین ٹائم میں گلگت بلتستان آرم سروسز بورڈ، جو کہ عوامی زبان میں سولجر بورڈ کہتے ہیں، اس کا میں پورے گلگت بلتستان کے لیے ڈائریکٹر مقرر ہوا۔ تو یہ ایسا کام تھا جس میں جو ہمارے فوج کے ریٹائرڈ لوگ، عمر رسیدہ ہمارے غازیان، جو ہمارے وہ فوجی جو اپنے لمز ملک کے لیے قربان کرتے ہیں، معذور جن کو ہم کہتے ہیں، اور پھر جن لوگوں نے ملک کے لیے اپنی جان عزیز شہید کر کے شہادت کا رتبہ حاصل کیا، ان کے لواحقین کے لیے یہ ایک رفاہی ادارہ ہے۔ تو مجھے 4 سال اس پاکستان آرم سروسز بورڈ میں جب خدمت کا موقع ملا، تو میں پورے 10 اضلاع میں جہاں جہاں ہمارے غازیان یا فیملیز، ان سب کو دیکھتے ہوئے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہم اس ڈاؤن ٹروڈن لوگوں کی کیسے خدمت کریں۔ تو آن دیٹ اکاؤنٹ پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں کے ساتھ گل مل گیا اور ٹائم آ گیا، تو پھر 2015 میں گلگت بلتستان کے جو اس وقت کے گورنر صاحب تھے میر غضنفر، جو کہ ہنزا کے لوگوں کی ووٹ پہ ممبر بنے تھے، تو وہ اپنی ممبری ہنزا کے لوگوں کو چھوڑ کے گورنری کی طرف گئے اور وہ گلگت بلتستان کے گورنر بنے۔ تو ایٹ دیٹ ویری ٹائم میں فارغ تھا اور مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کی خدمت میں کیا اللہ پاک نے عظمت رکھی ہے۔ اس نظریے کے تحت لوگوں کی خدمت کے سلسلے میں پھر میں نے ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے ہنزا کی کانسٹیچوئنسی GBLA 6 سے اپنی امیدواری ظاہر کی۔ تو GB کی اس وقت کی نون لیگ کی گورنمنٹ نے ایک سروے بھی کنڈکٹ کروایا کہ کون اس میں زیادہ لوگوں کے خدمت کا اہل ہے۔ تو الحمدللہ مجھے ہنزا کے غیور عوام پہ شناکی سے لے کے خضرآباد سے لے کے مسگر، چپرسن، خنجراب اور شمشال تک جس طرح لوگوں نے مجھے پذیرائی دی، تو یہ میرے اندازے سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھا۔ تو اس بیسس پہ میں نے پھر اپنا فارم بھر دیا۔ البتہ مجھے نون لیگ والوں نے بھی ایز وننگ کینڈیڈیٹ مجھے آفر کی تھی، بٹ میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے اور پرندے کے اس سمبل پہ میں ادھر سے الیکشن کے لیے کھڑا ہوا۔ مگر میری مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اور عوام کی پذیرائی کو دیکھتے ہوئے نون لیگ کی اس نااہل حکومت نے 3 دفعہ الیکشنز کو ڈیلے کر دیا اور چوتھی دفعہ جا کے 10 سپٹمبر 2016 کو الیکشن کروائے، اور اس میں بھی الحمدللہ مجھے جس طرح پذیرائی ملی
میں اول تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، اور دوسرا ہنزا کے غیور عوام کا میں تہ دل سے شکریہ اور ممنون ہوں کہ انہوں نے جس حساب سے مجھے ووٹ دے دیے، جبکہ حکومت نے، نون لیگ نے جس انداز میں پیسے بانٹے اور انتخابی جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے الیکشن کی، اس کی جس حساب سے انہوں نے دھجیاں اڑائیں اس وقت کے گورنر صاحب نے، اور ان کی اہلیہ جو کہ ہنزا سے ہی خواتین کی مخصوص نشست پہ ممبر بنی ہوئی تھیں، اپنے بیٹے کے لیے گورنمنٹ مشینری سے لے کے، پولیس سے لے کے، الیکشن کمیشن کے لوگوں سے لے کے، ہر طرح کی جو وہ بےمانی کر سکتے تھے، ایون حتیٰ کہ اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر کو بھی ہنزا میں الیکشن کے دن، جو ان کا بیٹا سلیم ہے، سلیم کے گھر پہ اس نے دوپہر کا بھی کھانا کھایا، رات کا بھی کھانا کھایا، کنٹرول روم ہمیں دکھانے کے لیے کہیں اور بنا دیا، بٹ ان کے بیٹے نے، جس نے مشکل سے 1600 سے 1900 ووٹ لیے تھے، زبردستی اس کو 5700 سم تھنگ ووٹس، 33 ووٹس دے کے اس کو زبردستی جتایا گیا، اور کچھ ایریاز سے رزلٹ ڈیٹ چینج ہونے کے بعد نیکسٹ ڈے 10 سپٹمبر کی بجائے 11 سپٹمبر کو جمع ہوئے. یہ حالت تھی. تو تاہم میں سیاست میں صرف خدمت کے جذبے سے آیا ہوں، اور وہی کیونکہ میں نے پہلے اس مملکت خداداد پاکستان میں فوج جب میں نے جوائن کی تھی اور قرآن پاک پہ قسم کھا کے میں پاس آؤٹ ہوا تھا، تو اس دھرتی ماں دھرتی کی خدمت اور اس میں رہنے والے عوام کی حفاظت کے لیے قسم کھائی ہوئی، اور وہ انشاءاللہ میرے ساتھ قبر تک اسی طرح چلی جائے گی. تو جو میرے سیاست کا محور ہے وہ صرف اور صرف خدمت ہے، اور جو کہ آج کل دیکھا جائے تو سیاست کچھ کاروبار کے طور پہ بھی کر رہے ہیں، کچھ دھاندلی کے طور پہ بھی کر رہے ہیں، کچھ کرپٹ عناصر آ بھی گئے ہیں اور آ بھی رہے ہیں، اور کچھ اسی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. مگر انشاءاللہ ہنزا کے عوام، ہنزا کے لوگوں میں جس حساب سے تعلیم، جس حساب سے تربیت اور رزق حلال کے لیے جو سوچ ہے، اس حساب سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا تو میں اپنی آخری دم تک زندگی کے لوگوں کے لیے خدمت کرتا رہوں گا. سر، چونکہ آپ اس وقت پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، تو آپ کی کمپیننگ کیسے جا رہی ہے، آپ کی تیاری کیسے جا رہی ہے؟ محترمہ، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کمپیننگ کا الحمدللہ ہمارے پاس تاہم ہنزا میں جس کابینہ کو ہم ڈسٹرکٹ کابینہ کے طور پہ لے آئے تھے، اور پھر ڈاؤن ٹو تحصیل، 3 تحصیل کی بھی کابینہ ہم نے بنائی ہوئی تھی، اور ابھی ہم نے باضابطہ طور پہ ویسے کمپیننگ سٹارٹ نہیں کی ہے. البتہ جس دن ہم نے ادھر گلگت بلتستان کے صدر سید جعفر شاہ صاحب کو اور گلگت بلتستان پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری فتح اللہ خان کو ادھر ہم نے بلایا تھا لاسٹ منتھ، تو اس دن ہمارا کمپین ایک حساب سے سٹارٹ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو لوگوں کی سروسز یا انٹرسٹ یا اس طرح کا تھا، اس حساب سے پھر ہمارے ایریے سے 7 لوگوں نے اپلائی کیا تھا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہنزا سے الیکشن لڑنے کے لیے. اس میں وثوق سے کہہ دوں کہ صوبائی قیادت یا صوبائی کابینے میں جو ہنزا سے سینئر موسٹ پوزیشن ہے وہ نائب صدر کی ہے. تو الحمدللہ مجھے لاسٹ ایئر بھی میں ایز نائب صدر گلگت بلتستان پاکستان تحریک انصاف الیکٹ ہوا تھا، اور خدمات انجام دے رہا ہوں. اور جو ہنزا میں ہم کابینہ لے آئے ہیں تو ان کو ہم نے ذمہ داری دی ہوئی ہے. تو باقی دیگر چیزیں ہماری چل رہی ہیں. جہاں تک الیکشن کمپین کا ابھی باقاعدہ سٹارٹ نہیں ہوا ہے، اور اس کی مین وجہ کووڈ کا یا کرونا کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے حکومتی بھی کچھ پابندیاں ہیں اور ہماری پارٹی کی طرف سے بھی گائیڈنس ہے. اس حساب سے ہم آہستہ آہستہ اسپیڈ کو پکڑ لیں گے. پارٹی میں جھوک در جھوک آ بھی رہے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ دوسری پارٹیوں کی
کالی بیڑیں بھی ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، اور اس سے بھی کہیں زیادہ کچھ پھر ہنزا میں صرف نہیں باقی جگہوں پہ بھی کٹ پتلیوں کی طرح ان کے ڈور کہیں اور ہیں، مگر ہماری تھوڑی سی کابینہ میں کچھ کمزور لوگ آنے کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلمز ہمیں ضرور ہیں، مگر سچے دل سے جو بھی خدمت کرے گا تو ہنزا کے عوام میں وہ الحمدللہ شعور ہے، وہ سوچ ہے، لکھے پڑھے لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، امانت دار اور دیانتدار لوگ ہیں، وہ اپنی طرح کے آدمی کو ہی ووٹ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد پی ٹی آئی کا بول بالا ہوگا، اور پی ٹی آئی ایک اچھے سویپ کرے گی، کلین سویپ، بلکہ میں یہی کہوں گا کہ پی ٹی آئی ہنزا میں کلین سویپ کر کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ آ جائیں، نو پرابلم، چاہے پارٹیوں سے آ جائیں چاہے آزاد امیدوار آ جائیں، مگر پی ٹی آئی نے جیتنا ہے، اور جیت کے انشاءاللہ اس ایریے کی اور ملک کی خدمت کرنی ہے۔ صحیح سر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ ملنے کے بعد سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پہ جو ہے آپ کے خلاف باتیں چل رہی ہیں، تو کیا آپ کو کوئی خدشہ لاحق ہے کہ اس کے پیش نظر آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ بہن، میں اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سوشل میڈیا اٹ از اے موونگ انجن، جو کہ لوگوں کی ود ان نو ٹائم اگر شارٹ میموری کے طور پہ دیکھ لیں تو ایک کلک ڈھیر سارا نقصان بھی دے دیتی ہے، اور ایک کلک ڈھیر سارا فائدہ بھی دے دیتی ہے، اور یہ صرف ہنزا کے لیے یا جی بی یا پاکستان کے لیے نہیں، اراؤنڈ دی گلوب، اس گلوبل ویلیج میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں، جہاں ٹیکنالوجی نے یہ سہولت دی ہے، ادھر یہ چیز پھیل گئی ہے، اور یہ ایک اچھی سہولت ہے۔ میں یہ ضرور بتا دوں کہ میرے خلاف میں تو ایک کمزور انسان ہوں، ہاں البتہ میرے اصول ضرور، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یا جس انداز میں میری تربیت ہوئی ہے، چاہے گھر سے لے کے اداروں تک، ابھی تک جہاں جہاں میں رہا ہوں، اور اسی طرح ہی الحمدللہ میں اسی طرح ان مضبوط خاندانی سسٹم کے دیں یا گورنمنٹ کے مضبوط ادارے کے دیں، یا اسی طرح ہی ایک مربوط سیاسی پارٹی میں بھی الحمدللہ میں آیا ہوں، کہ میں کسی لوٹ مار پارٹی یا چور پارٹی یا منی لانڈرنگ والی پارٹی کا میں حصہ نہیں ہوں۔ الحمدللہ میں پی ٹی آئی کا ایک ادنا ورکر کے دیں یا ایک فالوور کے دیں، اور کیونکہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان، چیئرمین تحریک انصاف نے جو ویژن دیا ہے، دیکھا جائے تو اٹ از دی بیسٹ ویژن آف اینی پارٹی وچ ایور ہیز۔ تو آن دیٹ اکاؤنٹ وی ہیو اسٹرانگ مینیفیسٹو، وی ہیو ایتھیکل ویلیوز کے ساتھ، رسپانسبل پولیٹیکل کریکٹنس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اور ادھر نو ڈاؤٹ کوئی شارٹ کٹ کرنے کے لیے یا کسی اور غلط طریقے سے ہمارے کسی ورکر کو یا کسی عہدیدار کو یا کسی سوشل میڈیا پہ چاہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ ہیکنگ سے لے کے یا اس طرح ایکسیس سے لے کے کوئی پروپیگنڈا وارفیئر، جس کو ففتھ جنریشن وار بھی کہتے ہیں، یہ صرف کسی فوج یا ملک کے حساب سے نہیں ہے، یہ لوگوں کی سوچ کے حساب سے بھی ہے، کسی معاشرے کو بگاڑنا، خراب کرنا، یا کسی ایریے کو اس طرح ہنٹ کرنا یا لوگوں کو خراب کرنا، کیونکہ ہم ایسے سینسٹیو ایریے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ایک طرف ہم چائنا سے ملتے ہیں، ہمارے بارڈرز، تو ایک طرف وخان کوریڈور میں رشیا سے لے کے یا افغانستان سے لے کے یا تاجکستان سے لے کے، پھر دوسری طرف آپ دیکھ لیں تو ہمارے گلگت بلتستان کے بارڈرز انڈیا سے ملتے ہیں۔ تو پھر ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ہم نے ذمہ دار سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے، بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر تحقیق کیے، بیک گراؤنڈ میں جا کے سطحی انفارمیشن کے ساتھ صرف جذبات میں آ کے اگر کوئی ایکشن یا کسی پہ کمنٹ کریں گے تو یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہوگا۔ تو ہمیں بہت ذمہ داری کے ساتھ کسی بھی پارٹی کے موٹو اور کسی بھی پارٹی کے سینئر اکابرین یا سینئر لیڈرز
کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی ایکشن، کوئی موٹو، کوئی پروگرام دیتے ہیں تو ہم نے اس چیز پہ سنجیدگی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے چلنا ہے. تو انشاءاللہ پی ٹی آئی ذمہ داری کے ساتھ ادھر چلے گی. جلد بازی میں کوئی فیصلے یا اس طرح کی چیزیں کہیں اور سے لے دیں گے تو یہ غلط ہوگی، کیونکہ جہاں ہمارا قبلہ ہے، پی ٹی آئی کا قبلہ عمران خان، پی ٹی آئی کا قبلہ پاکستان لیول پہ پی ٹی آئی کی قیادت، اور جو پوری دنیا میں پاکستان کے ریپو امیج کو اسکائی ہائی لے جا سکتا ہے، تو وٹ ٹو ٹاک آف گلگت یا وٹ ٹو ٹاک آف ہنزا. تو دیٹ وی ہیو ٹو سی. ہم نے اوپن مائنڈ کے ساتھ اچھے اور ذمہ داری کے ساتھ آگے چلنا ہے. عمران خان کے ویژن کو سمجھ کے، ان کے ایکشنز کو سمجھ کے ہم آگے چلیں گے تو ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے انشاءاللہ. سر، چونکہ آپ کے اپنی پارٹی کے جو کارکنان ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں، تو ان کے پریشر میں آ کر وفاقی قیادت جو ہے اس فیصلے پہ، اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر کے اگر ریوائز کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، تو اس صورت میں آپ کیا لاہ عمل، آپ کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ میڈم، اس میں یہ آپ کو ضرور بتا دوں کہ پی ٹی آئی جو بھی فیصلے لیتی ہے ذمہ داری کے ساتھ، بیک گراؤنڈ نالج اور گراؤنڈ چیک کے بعد فیصلے کرتی ہے. تو مجھے یقین نہیں ہے کہ ہنزا یا کسی اور ڈسٹرکٹ میں، یہ صرف ہنزا میں نہیں، انسان اتنا چینج ہوا ہے یا اتنا کہہ دیں کہ فالوور کم لیڈر زیادہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. ویئر ایز دے ڈونٹ ہیو دی ڈفرینس بٹوین ریپرزینٹیو اینڈ لیڈر. ضرور ریپرزینٹیو کی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، لیڈر کی کچھ اور ضروریات ہوتی ہیں. ہمیں الحمدللہ پاکستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا لیڈر دیا ہے، اور انہوں نے آگے اس پارلیمانی بورڈ میں ایسے سنجیدہ لوگ دیے تھے کہ انہوں نے ہر اینگل سے 360 اینگل سے چیزوں کو جج کرنے کے بعد فیصلہ کیا ہے. جو یہ بول رہے ہیں یہ ساتھ کے ساتھ لوگ، ہم سارے اپنی پوزیشن کو یا اپنی ذمہ داریوں کے حساب سے، اپنے آؤٹ پٹ کے حساب سے ہم اس پارلیمانی بورڈ کے سامنے جا کے اپنی کارکردگی سے لے کے، اسٹرینتھ سے لے کے سب کچھ انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے. بلکہ جنہوں نے زیادہ ٹائم لگایا ہے یا جنہوں نے جس طرح بات چیت کی ہے، جس طرح ایک پامسٹ کو آپ اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں تو ہی نوز دی لکیریں کیا کہتی ہیں. تو ایک جب بندہ بول لیتا ہے تو وہ پھر اس سے بھی زیادہ وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا اسٹرینتھ ہے، اس میں کیا ویژن ہے. تو ہنزا میں اگر یہ انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مخالفت ہے، ایسی بات نہیں ہے. ایک یا دو دن پہلے جو لوگ آ کے ان کو چلا گما رہے ہیں، تو اس سے پی ٹی آئی ہنزا کی صحت پہ فرق نہیں آنا، پہلی چیز. دوسری چیز، تھوڑی سی ضرور مخالفت کہیں نہ کہیں کسی ڈسٹرکٹ میں ہوتی ہے، کسی گھر میں بھی ہوتی ہے، جہاں برتن دو چار زیادہ ہوتے ہیں ادھر اسی طرح ہوتا ہے. البتہ ہنزا میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ کل ہی کی بات ہے، جس پریزیڈنٹ نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس نے کل ریزائن دیا تھا سب کے سامنے، اور آج وہ پریس کانفرنس ایز پریزیڈنٹ کر رہا ہے. تو میں اس کو امیچور، کل والا بھی امیچور ایکشن کہہ دوں گا، اور آج والا پریس کانفرنس بھی اس کا امیچور ایکشن ہے. کم از کم ایک ڈسٹرکٹ میں کسی چیز کی اسے سمجھ نہیں آتی ہے تو اسے ڈویژن میں جانا چاہیے. ڈویژن میں نہیں سمجھ آتی ہے تو پروونس میں سینئر اکابرین، قائدین، لیڈرز ہیں، ان سے مشورہ کرتا. اگر ادھر بھی کوئی چیز گھر کی بات پرابلم ہوتی تو وہ اسے اسلام آباد میں ہمارے بڑوں کے پاس جاتے کہ کیا مسئلہ ہے کہہ کے. تو اتنی امیچور قراردادیں، امیچور اس طرح کے ڈیسیجنز، اٹ سیمز یہ سیاسی نابالغگی کا میں ضرور کہوں گا کہ ہنزا میں ہمارے پاس جو ہارے ہوئے لوگ وہ پھر سے
اس دفعہ اگر اور یا جو ہنزا کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ نہیں بلکہ عوامی مفادات کو ذاتی مفادات پہ ترجیح دینے والے لوگ اس طرح کر رہے ہیں، میں خدمت والا آدمی ہوں، میں سوشل ڈیوٹیز بھی سمجھتا ہوں، پولیٹیکل لیمٹس بھی جانتا ہوں، اور میرے قائدین کا، میرے لیڈرز کا مجھے یقین ہے اس پوری سچویشن کو دوبارہ سے میں سنبھال لوں گا۔ تو سر آپ مطمئن ہیں کہ جو پارٹی ہے وہ ریوائز نہیں کرے گی؟ پارٹی نے ریوائز نہیں کرنی، پارٹی جو ہمارا کپتان، پرائم منسٹر، ہمارا چیف آرگنائزر جو فیصلے لیتا ہے وہ ساؤنڈ فیصلے لیتا ہے، اور گلگت بلتستان ایک ایسے ٹائم میں جبکہ پرائم منسٹر نے ڈھیر ساری چیزیں ادھر کی ہوئی ہیں، ہمارا گلگت بلتستان صوبہ بن رہا ہے، ہمارے کچھ پھر اور چیزیں اس میں آ رہی ہیں، تو اس میں ان کو کوئی اس طرح کا جو سینکڑوں ووٹس لینے والا ان کو لیڈر نہیں چاہیے، ایک تکڑا لیڈر جس کی سے گلگت میں بھی ہو، جس کی سے بلتستان میں بھی ہو، جس کی سے دیامر میں بھی ہو، فورم پہ سن بھی سکتا ہو، اس طرح کا بندہ ہنزا کو چاہیے، یہ میں کہوں۔ کرنل صاحب، آپ پر کچھ سنگین الزامات آئے تھے، جیسے کہ ہنزا میں جو اسیران پر جو یہ چارج ہوا تھا اس میں آپ کا ہاتھ ہے، آپ ملوث ہیں اس میں، یہ آپ کے اوپر الزام ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے آپ تک، کیونکہ آپ نے کوئی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں کیا؟ میڈم، میں اس میں سمپل 3-4 چیزیں بتا دوں گا۔ سب سے پہلے میں گلگت اینڈ سکردو کا ریجنل کا پریزیڈنٹ 2012 سے 2015 تک تھا۔ اگر اس لیٹر پہ آپ دیکھ لیں تو اس میں 2011 اگست کی کوئی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ اور دوسری چیز، اس خط میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ATA لگتا بھی ہے تو وہ گورنمنٹ لگاتی ہے، اس میں نہ اسماعیلی ریجنل کونسل کا کام ہے، نہ اس میں میرا کوئی کام تھا، رول تھا، بلکہ یہ میں اس کو سختی سے تردید کرتا ہوں کہ اس میں نہ میرا کوئی ہاتھ ہے، نہ میں اس وقت پریزیڈنٹ تھا، نہ اس وقت اس لیٹر پہ میرے نام کے سپیلنگ غلط لکھے ہوئے ہیں، میرے دستخط فیبریکیٹڈ ہیں، ریفرنس لیٹر نہیں لکھا ہوا ہے، اور اس میں پیڈ غلط استعمال ہوا ہے۔ گلگت ریجنل کاؤنسل کا یا کسی بھی ریجنل کاؤنسل کا ان کا پکا پیڈ ہوتا ہے اور ان کے دستخط ہوتے ہیں، اور اس کی کاپیاں ہوتی ہیں، آفس کاپی ادھر سے چیک کی جا سکتی ہے، ادھر پریزیڈنٹس کے بورڈ کا ایک وہ بورڈ لکھا ہوتا ہے جس پہ کس ٹینور سے کس ٹینور تک کون پریزیڈنٹ رہا ہے، اس پہ بھی دیکھ لیں تو یہ کونسائڈ کرتی نہیں ہے۔ کسی نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، مگر کسی نالائق نے اس طرح کی ایک انتہائی گھٹیا نالائق کام کیا ہے، اور میں تو ایک انڈیویجول ہوں، بلکہ میرا جو اس وقت کا اسماعیلی ریجنل کونسل کا ادارہ ہے وہ انتہائی سپریم اور تقدس والا ادارہ ہے۔ کسی ناعاقبت اندیش نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کی ہے، میرے ریپو کو بھی خراب کرنے کی، اور اس سے کہیں زیادہ اس پاک مقدس کونسل کے آفس کو انہیں خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ جس نے بھی کیا ہے اس نے اپنا منہ کالا کیا ہوا ہے۔ ریجنل کاؤنسل کے اس پلیٹ فارم سے بھی میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں، اور میں ذاتی طور پہ بحیثیت کرنل عبید کے بھی، اور جہاں تک آپ نے پریس کانفرنس کی یا کسی چیز کا بتایا، میں نے اس پہ اخبار میں بھی 2-3 دفعہ تردید دے دی ہے، میں نے سوشل میڈیا پہ بھی بتایا، اس میں 10-11 جو مین غلطیاں تھیں وہ سارا دے کے، اور ابھی بھی کچھ بغض عبید میں کہوں گا، کرنل عبید میں اپنا مائنڈ دین دنیا خراب کر رہے ہیں۔ میں ہنزا کے لوگوں سے اور اسیران کی فیملی سے میں ضرور یہ اپیل کروں گا کہ اس کی تحقیق ایک دفعہ پھر کر لیں، اور انہوں نے تحقیق کر کے اسیروں کی فیملیز نے مجھے رہائی کمیٹی کا بھی ممبر بنایا ہوا ہے۔ الحمدللہ ابھی تک ان اسیران میں سے جو بیمار تھے، 2 بندوں کو، 2 اسیروں کو، ایک کو اسلام آباد، ایک کو AKU لے جانے کے لیے جتنی میں نے کام کیا ہے، سروس کوشش کی ہے، کوئی اور کسی نے نہیں کی ہے الحمدللہ۔ اور ابھی بھی کل بھی میرے پاس اسیران کے والدین کچھ آئے تھے، اور 1.5 مہینہ پہلے بھی علی آباد میں ہی اسیران کے بزرگ آئے تھے۔ ان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان پہ
ATA लगाया, इनको मारा, हुंजा वालों को मार भी दिया, हुंजा वालों पे इसी तरह के संगीन दफात भी लगा दिए। और जबकि वो मुतासरीन को कोऑपरेटिव बैंक के चेक कैश नहीं हो रहे थे, वो कैश कराने की बजाय, उनको इमदाद देने की बजाय उनको इस तरह पीपल्स पार्टी ने ये इस तरह इनको मार दिया। जबकि नून लीग ने इनको इंसाफ दिलाने की बजाय और जो जुडिशल कमीशन बनी थी उसको मंजराम पे लाने की बजाय उनकी सज़ा की तौसीक कराई। तो अभी नून लीग वाले और PPP वाले उनके कैसे मददगार बन सकते हैं? मैंने उनको ये बताया है कि PTI इंशाल्लाह गिलगित में बरसर इक़्तिदार आने के बाद 3 से 6 महीने के दरमियान इनको आज़ाद करवाएगी। और हुंजा में 2 दफ़ा प्रेसिडेंट साहब आए हैं मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के। मैंने इन असीरों को उनसे मिलवाया और उनकी दरख्वास्त को मैंने अपनी इस दाएं हाथ से प्रेसिडेंट साहब को दी है। फिर रही बात जो है इनके साथ जब धरना हुआ तो असीरान के वालिदैन के साथ, मैं इनके साथ हुंजा में धरने में था। इनके लिए इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में था। मैं इनकी रिहाई की कमेटी का मेंबर हूँ। कौन कह सकता है कि अगर कर्नल उबैद इस तरह के अपने हुंजा के लोगों पे इस तरह की कोई चीज़ करे? ना हुंजा वाले किसी गलत काम का हिस्सा हैं, ना कर्नल उबैद इस तरह के किसी हुंजा वाले पे कोई गलत चीज़ का हिस्सा बन सकता। इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। सर, एक और इल्ज़ाम है आप पर कि अलीबाद के एक जलसे में आपने हुंजा के अवाम के लिए कुछ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, ये अगेन आपको बता दूं कि जिस तरह ये, मैं तो इसको कतरी ख़त कहूँगा, तो जिस तरह ये कतरी ख़त की तरह अलीबाद के लिए मेरे पास वो जज्बात, वो मतलब शुक्रगुजारी के अल्फाज नहीं हैं। उस जलसे में भी मैंने 900 साल में मीर फैमिली या उनके दोनों बच्चों के लिए या उनके भाई के लिए अलीबाद से जितने वोट नहीं पड़े थे उतने ज़्यादा वोट इस नाचीज़ को अलीबाद वालों ने दिया था, सबसे ज़्यादा। तो मैंने इन दोनों हाथों से चारों तरफ, चारों सिम 360 डिग्री घूम के मैंने अलीबाद वालों का सबसे पहले शुक्रिया अदा किया है। मैं अपनी तालीम के हिसाब से मैं इस्लामियात हूँ, मैं अलवाइज़ भी रहा हूँ, मैं रीजनल काउंसिल का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मैं फ़ौज का एक रिस्पेक्टेबल रैंक से रिटायर हुआ हूँ, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान का नायब सदर हूँ। तो मेरे पास क्या मैं कोई किसी को गाली दे के फिर उनको दोबारा उनसे वोट मांगने के लिए आ सकता है? ये अक्ल की बात। तो मैं उन इस तरह के गलत अफवाहों को फैलाने वालों पे मैं लानत भी भेजता हूँ और इंशाल्लाह हुंजा वाले भी उन पे लानत भेजेंगे। और जितने अलीबाद में पहले मुझे वोट मिले हैं, इस दफ़ा इंशाल्लाह उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा वोट मुझे अलीबाद वाले भी देंगे और पूरे हुंजा वाले, चाहे शिनाकी हो, चाहे गुजाल हो, चाहे सेंट्रल हुंजा हो। तो उन्होंने मेरे किरदार को भी देखा है, मेरे अमल को भी देखा है, मेरे तालीम को भी देखा है, मेरे लीडरशिप को भी देखा है, मेरी खिदमत को भी देखा है। तो मुझे यकीन है और मुझसे कहीं ज़्यादा अभी PTI जिस हिसाब से खिदमत करने के इरादे से सिर्फ एक एहसास के, मैं आपको बता दूं 155 एक्शन पॉइंट्स हैं, उनमें से 1-2 गिलगित में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 चीज़ें गिलगित बल्तिस्तान में आई हुई हैं। अभी हमने उन 155 चीज़ों को, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उन 155 एक्शन पॉइंट से मुस्तफ़ीद करना है। तो इंशाल्लाह मैं फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ बुरी लगी हो, इंसान पॉलिटिकल उसमें बातचीत ज़रूर कर लेता है, मगर गाली मेरे जिबिल्लत का हिस्सा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई सख्त बात, क्योंकि फ़ौजी होने के हिसाब से और बाअमल पॉलिटिशियन होने के हिसाब से, क्योंकि मेरा मॉडल सियासत में नबी आखिर ज़मान है, मेरे सियासत में रोल मॉडल मौला अली की अदालत है, इंसाफ की। मेरे सियासी रोल मॉडल के तौर पे फ़ातिमीन मिस्र की वो इंसाफ वाली चीज़ें हैं और लोगों की भलाई वाली चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह। और जिस तरह
پھر لاسٹلی پاکستان میں وہی چیزیں عمران خان ایک اچھے انداز میں انصاف سے، میرٹ سے، شفافیت سے یہ ساری چیزیں لانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کا سپاہی بن کے، ہراول دستہ بن کے ہنزا میں یہ ساری چیزیں لانی ہیں، اور گالی کلچر اور بیمانی کلچر، کرپٹ کلچر، یہ ساری ختم کر کے احتساب اور عدالت اور انصاف اور ٹرانسپیرنسی کو لانا۔ سر، ہنزا کے عوام کا ایک اہم مطالبہ ہے تعداد کے حساب سے ایک اضافی نشست کا، تو اس پر آپ نے کس حد تک ذاتی طور پہ کوشش کی ہے، اس پر آواز اٹھائی ہے؟ بھی آپ نے بہت ہی ضروری بات کی ہے۔ اس وقت ہنزا کے ساتھ جو زیادتی کی ہے وہ پچھلی دونوں گورنمنٹس نے کی ہیں، نون لیگ کی نااہل گورنمنٹ بھی میں کہہ دوں گا، اور پی 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 کی گورنمنٹ نے بھی۔ اس وقت نہیں بلکہ 98 میں بھی ڈیلیمیٹیشن ہوئی تھی حلقے کے لیے، اور 2003 میں بھی ہنزا کے لیے ایڈیشنل نشست تھی، جو ان کا حق تھا، اضافی نہیں بلکہ ان کا جائز حق۔ جبکہ گلگت بلتستان میں دیکھا جائے تو دوسرے ڈسٹرکٹس میں کم آبادی کے ساتھ زیادہ سیٹیں دی ہوئی ہیں، ہمیں کسی سے کوئی وہ نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ ہنزا کو اپنا حق ملنا چاہیے۔ تو ہنزا کے لیے ڈیلیمیٹیشن ہونے کے باوجود نون لیگ نے زیادتی کی ہے، پی 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 نے زیادتی کی ہے، اور اس سے پہ کہیں زیادہ نالائکی گزشتہ گورنمنٹ کی۔ میں بانگ دوحل کہہ رہا ہوں، اور میں نے ایکس سی ایم کو، انہوں نے اپنی آخری لاسٹ آل پارٹیز میٹنگ بلائی تھی، تو اس میں بھی میں نے اس کو یہ بتایا ہے کہ 4 مہینے پہلے جب حکومت ختم ہوتی ہے تو 4 مہینے پہلے نئی حلقہ بندیوں کا آرڈر کرتے ہیں، گلگت بلتستان آرڈر 220 کے مطابق سیکشن 14 کے حساب سے وہ ہوا میں 4 ضلع بنا سکتا ہے، مگر اضافی حلقوں کے لیے ایک کمیشن نہیں بنا سکا۔ اپنے آپ کو کامیاب ترین پولیٹیشین وہ سمجھتا ہے، مگر ہنزا کے لیے اس نے 60 مہینے یا 5 سال میں سے صرف 18 مہینے ہنزا کے لیے نمائندگی دی ہے، اور وہ بھی اسی ایک ہی گھر سے عوامی مفادات کو ذاتی مفادات پہ ترجیح دینے والے اس ماں باپ کے اس نالائق کرپٹ بیٹے کو لا کے، اور باقی گلگت بلتستان کی اسمبلی کو 48 مہینے معذور اسمبلی بنا کے اس نالائق سی ایم نے چلایا ہے، اور ہنزا کی سیٹ کو عدالتی سو کارڈ بٹ انتظامی طور پہ انہوں نے نالائکی کے ساتھ، اور یہ سارا جو ہے نا، اس میں میں نے سی ایم کو بھی، اس وقت کے سی ایم کو بھی میں نالائق ڈکلیئر کرتا ہوں، اس وقت کے اسپیکر کو بھی، ڈپٹی اسپیکر کو بھی، اپوزیشن لیڈر چاروں کو میں نے ان کے منہ پہ بتایا کہ ہنزا کے ساتھ تم لوگوں نے یہ اس طرح ظلم کیا ہے۔ اور اس سے کہیں زیادہ پاکستان کا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے لیول پہ ہم نے جب پریزیڈنٹ 2 دفعہ آئے تو ان کو میں نے اسی سیدھے ہاتھ سے جو ریٹن فارم میں، ایک دفعہ التت اولوبسی میں، ایک دفعہ کریم آباد سرینا میں اضافی سیٹ کے لیے مطالبہ میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو دیا۔ پھر اس کے بعد لاسٹلی 2 مہینے پہلے میں نے ہنزا کے نمبرداروں سے بھی ریکویسٹ کی تھی، سیاسی اکابرین سے، کہ اضافی نشست کے لیے ہم درخواست دے دیتے ہیں، اگر عدالت میں جائیں گے تو انتخابات لیٹ ہو جائیں گے، تو ہم درخواست کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تو آن دیٹ اکاؤنٹ انہوں نے مجھے رسپانس نہیں دیا، تو میں نے پھر ذاتی خط امیدوار حلقہ 6 کے حساب سے ہنزا کو کے ساتھ 1998 اور 2003 سے یہ زیادتی چلی آ رہی ہے، اس دفعہ کم از کم آپ ایک اور اضافی سیٹ دیں کہ درخواست دی تھی گلگت بلتستان اور کشمیر افیئر کے سیکرٹری کے نام پہ، اور اس کی کاپیاں گورنر، سی ایس، سی ایم، جنرل صاحب اور ان سب کے نام پہ 6 لوگوں کے نام پہ بھجوا بھی دی تھیں، اور اس پہ عمل درآمد میں نے فالو کر کے جی بی کشمیر افیئر سے پروسیس کرا کے گلگت بلتستان کاؤنسل میں بھی بھجوائی ہے، اور ادھر کاؤنسل میں انہوں نے 2 ڈپٹی سیکرٹریز کی ایک کمیٹی بنائی ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہماری کوشش یہ ہے کہ اس پہ کوشش تو چل رہی، مگر دوسری دفعہ الیکشن شیڈول جاری ہوا ہے، اس دفعہ ایک پہ الیکشن ہوں گے، مگر کسی بھی ٹائم جب پرائم منسٹر صاحب گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے تو میں ہنزا کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو میں ریکویسٹ کر کے، اور ریکویسٹ وہ مان کے ہنزا بھی آئیں گے، اور اس فزیکل زیادتی کو دیکھتے ہوئے
ہنزا کے لیے ایک ایڈیشنل نہیں بلکہ 2 سیٹیں دیں گے، گجال کے لیے بھی ایک، شناکی کے لیے ایک، اور ہنزا کی اتنی دیرینہ اس محرومی کو دور کریں گے۔ یہ پی ٹی آئی جس طرح گلگت بلتستان کو صوبہ دے رہی ہے، پی ٹی آئی کی ہی گورنمنٹ ہنزا کو ایڈیشنل سیٹیں بھی دے گی۔ ٹھیک کرنل صاحب، حال ہی میں واپڈا چیئرمین نے عطاباد جھیل کا وزٹ کیا اور 50 میگا واٹ کے پروجیکٹ کا اعلان بھی کیا ہے، اس میں آپ کی کس حد تک مداخلت تھی؟ میڈم اس میں بھی الحمدللہ میں چیئرمین واپڈا ریٹائرڈ جنرل مزمل صاحب کا مشکور ہوں کہ جب وہ دیامر بادشاہ ڈیم کی جائزہ کے لیے پرائم منسٹر کو لے آئے تھے تو میں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ، جس میں نور محمد صاحب بھی میرے ساتھ تھے اور ہنزا کے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ غازی خان بھی میرے ساتھ پیچھے کھڑے تھے، ہم نے جنرل صاحب سے 15 سے 20 منٹ ٹائم لیا تھا اور اس میں ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ پلیز ہنزا کا ایک چکر لگائیں۔ پاکستان کا، میں یہ کہوں کہ ہنزا جو ہے پورے پاکستان کا ٹورزم کے لیے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، کوئی بھی انٹرنیشنل ٹورسٹ ہنزا کا نام لے کے پاکستان آتا ہے، اور ہنزا میں بجلی نہیں ہے، اور اگر بجلی ہے تو لوگوں نے جنریٹرز لگا کے انوائرمنٹ بھی خراب کی ہوئی ہے اور پولوشن بھی پھیلائی ہوئی ہے۔ تو پلیز آپ ایک دفعہ آ کے، جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ آ کے ایک جائزہ لے لیں اور کام شروع کرائیں۔ اور اس سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے، جس کے وٹنس نور محمد صاحب بھی ہیں، میں نے ان کو ہنزا سے بلا کے اپنے ساتھ ایک ڈیلیگیشن میں حبیب بینک کے چیئرمین صاحب سے ان کو ملوایا تھا، اور اس میں میں نے ان کو یہ ساری تفاصیل دے کے نیکسٹ ڈے انہوں نے پھر پرائم منسٹر سے ملاقات کر کے ایز اے اسپیشل سینکشن عطاباد پہ پرائم منسٹر کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ 10 ارب روپے اس پروجیکٹ کے لیے مختص کیے ہیں، اور ہم اس کے لیے پرائم منسٹر عمران خان کے مشکور ہیں، اور اس پروسیس کو واپڈا کو دینے کے لیے گلگت کے چیف سیکرٹری کیپٹن خرم آغا کا میں مشکور ہوں، اور انہوں نے کوآپریٹ کر کے اس کو واپڈا کے حوالے کیا، جبکہ یہ 3-6 مہینے اور پہلے یہ کام اس پہ زیادہ ہو سکتا تھا۔ اس میں پچھلے سی ایم نے بدنیتی کے ساتھ ہنزا کے لیے اس فائل کو ان کے سیکرٹری یا ان کے اسٹاف نے 3 مہینے تک اپنے دراز میں رکھا، اور ادھر سے بھی کیپٹن خرم آغا صاحب نے یہ نکلوا کے ہنزا والوں پہ مہربانی کی ہے۔ اور میں جنرل صاحب کا مشکور ہوں کہ میری چلاس کی ریکویسٹ پہ انہوں نے ادھر آ کے اس پہ سروے کرا کے ابھی انہوں نے 3.5 سال میں 50 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا انہوں نے آرڈر بھی دے دیا ہے، کام شروع کروا دیا ہے، ہیوی مشینری شفٹ ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں مزید 3 سے 4 اتنے پائے کے پروجیکٹس کے لیے انہوں نے انڈیا بھی دیا ہے کہ آپ مجھے اور اس طرح کے پروجیکٹس کا بتائیں۔ واپڈا پرانی والی پی 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 کے زمانے والی یا نون لیگ کے زمانے والی ابھی واپڈا نہیں ہے، یہ ایک مایہ ناز واپڈا ڈپارٹمنٹ یا ایک اتنا مستحکم ادارہ بن چکا ہے کہ اس نے 3.5 سال میں انشاءاللہ ہنزا میں 50 میگا واٹ کی بجلی دے دینی ہے۔ بہت شکریہ کرنل صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے شخصیت اور ایک نئی موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سیما کرن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔